الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. حضرات، آج سے 15 دن پہلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، یہ قربانی جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پرانی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ آخری نبی جو ہوگا وہ اور آخری نبی کی امت جو ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام کی قربانیاں کریں گے. اور پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ عرض کی تھی کہ قربانی کرنے والا جو انسان ہے اس کو کم از کم مسلمان تو ہونا چاہیے، اس کو مومن تو ہونا چاہیے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے، اس کو ایک دیندار انسان ہونا چاہیے. اور یہ تمام خوبیاں انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہیں، مومن بھی تب بنتا ہے، مسلمان بھی تب بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کوئی انسان تب بنتا ہے جب وہ نماز پڑھے گا. ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، یاد رکھیں اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ بے مقصد ایسے ہی جاتا ہے اور جا کر قربانیاں لے کے قربانیوں کو مہنگا کر رہا ہے، اور وہ قربانیاں جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کے نام تو بڑا دنیا میں ہوگا کہ بڑا اس اتنی قربانیاں کرتا ہے، اتنی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یاد رکھے جو بے نماز ہے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، قربانی کرنے والے کے لیے ایک لازمی چیز یہ ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہونا چاہیے. یاد رکھیں آج کل کے دور میں اللہ کے فضل سے اکثر بندے نہیں بلکہ تقریباً تمام انسانوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رزق حلال ہے کہ حرام ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گاہک کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی تھی اور کس قسم کا اس کو سودا دے رہا ہوں، میں نے جو مال لیا ہے یہ اس کو کیا کہا تھا اور مال کس قسم کا دیا تھا. یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے
اس لیے جس آدمی کا رزق حلال کا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی بے شک نہ کرے، اس لیے کہ قربانی کر کے عین ممکن ہے، یہ میری بات سمجھ لیں، عین ممکن ہے کہ ایک آدمی جس کا رزق حلال کا نہیں، وہ سینما کے کام کرتا ہے، ناچ گانے کے کام کرتا ہے، فلمہ ویڈیو کے کام کرتا ہے، وہ سگریٹ بیچتا ہے، پان بیچتا ہے، نشے کی چیزیں بیچتا ہے، اسی طریقے سے سود کا کام کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، نقد اور قیمت ہے، ادھار اور قیمت ہے، اس قسم کے وہ کاروبار کرنے والا جو آدمی ہے، چونکہ اس کا رزق حلال نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیں عین ممکن ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے سے اللہ کو غصہ آ جائے اور اس کے عذاب میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ میرے رستے میں حرام چیز دیتے ہو تم۔ اور پھر قربانی میں ایک اور چیز ہے کہ قربانی کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ دنیا کو دکھلانا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ لو جی میں یہ لیلا لوں، یہ بکرا لوں، یہ چھترا لوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اور قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ شہنشاہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے۔ یا اللہ تو نے حکم دیا، یہ لو میرے بادشاہ، میں نے تیرے حکم کے اوپر میں نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ قربانی میں پھر اگلی چیز یہ ہے، اس میں کسی قسم کی رشتہ داروں کے ساتھ، گلی محلے والوں کے ساتھ یا فیکٹری کے مالکوں کا آپس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے کہ میں 10 قربانیاں کر رہا ہوں، فلانا فیکٹری کا 15 کر رہا ہے، اچھا میں بھی 5 اور لے کے آتا ہوں۔ یہ مقابلہ بازی نہیں، یہ قربانی اصل میں یہ ہے یا اللہ تیرا حکم تھا قربانی کرنے کا، میں قربانی کر رہا ہوں۔ مقابلہ بازی کس قسم کی ہے؟ پھر ایک مجبوری کئی دفعہ کئی لوگ ظاہر کرتے ہیں، کئی آدمی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے قربانی، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ انہوں نے تو قربانی کی ہے۔ میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ قربانی کی، کہنے لگے حافظ صاحب، یہ میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں، حافظ صاحب یقین مانیے قربانی نہیں کرنی تھی اور اللہ کی قسم پیسے بھی نہیں تھے، ادھار چکے کی۔ میں نے کہا کیا ضرورت تھی، اللہ نے تو کہا نہیں ادھار چک، اے آپ کی پرجائی کہنے لگی تھی میں پھر پیکٹ اور جانا جے تو قربانی نہ کی تھی، تو بچے مجبور کر رہے تھے، اس وجہ سے میں نے نا بچوں کے کہنے کے اوپر یہ قربانی کی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ قربانی بھی کوئی قربانی نہیں ہے، اس لیے یہ تو اللہ کو راضی نہیں کر رہا، بچوں کو اور بیوی کو راضی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اپنی بیوی سے پھر یہ ثواب لے کہ میں نے تجھے راضی کیا تھا، لاؤ پھر میرے لیے جنت کی ٹکٹ لاؤ پھر۔ اور قربانی کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ قربانی خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ آج میں تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھے توفیق تو نے دی ہے، میرے بادشاہ تو نے دی ہے، میں کب اس قابل تھا کہ مجھے اتنا کچھ مل جاتا۔ اے شہنشاہ کائنات یہ سب تمہارا فضل ہے اور کرم ہے اور تیری رحمت ہے اے کائنات کے مالک، اے میرے رب۔ قربانی کرنے والے کے لیے ایک خاص چیز اور یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کسی قسم کا اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رکھیں ایک انسان 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں کروڑ اور اربوں قربانیاں کر جائے لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اگر مانتا ہے تو قیامت کے دن اس کی قربانیوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دینے والا مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی وہ چیزیں دیتا ہے، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اسے کرنے والا سمجھتا ہے، یاد رکھیں اس انسان کو بھی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قربانی کے لیے خاص یا اللہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، یا اللہ تیری چیز تیرے نام، یہ جو بکرا ہے یہ پیدا تو نے کیا، یا اللہ بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ یہ تو نے بکرا دیا، یہ تو نے پیدا کیا، اس کا مالک اور خالق تو ہے،
تیرے نام کی میں ذبح کے اوپر اس کو ذبح کر رہا ہوں، تیرا ہی نام لے کے کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی قسم کا بھی انسان کے اندر اگر شرک ہے تو اس کی قربانی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اس کی واہ 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 ہو جائے گی، قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ قربانی کی دوسری بات یہ ہے، قربانی کے جو جانور ہیں شریعت نے وہ جو بتائے ہیں، ایک تو بکرا ہے، اور بکرا اور بکری اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بڑے بالوں والا، چھوٹے بالوں والا، بغیر سین کے، اور اسی طریقے سے چھترا جو ہے، یہ چھترا، یہ چھتری، یہ دمبا، یہ سارا لیلا جسے کہتے ہیں، یہ دمبی، اس میں مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دوست آدمی کہہ رہا تھا، حافظ صاحب ہمارے محلے میں ایک بندہ بیچارہ پیڑ تے لے کے آ گیا ایک دفعہ، سارے محلے میں چاچا پیڑ اس کو کر دی، اس کا نام ہی رکھ دیا چاچا پیڑ۔ عید گزر گئی، پھر وہ کہہ رہے تھے وہ چاچا پیڑ آ رہے، بس اس کا نام ہی بیچارے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بکری کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے لوگوں، یہ کسی قسم کا یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ گائے اور بھینس، ان کا مذکر ان کا مؤنث جو بھی انسان کرے وہ، اور اسی کے ساتھ اونٹ اور اونٹوں کی ساری قسمیں، کوہان والا، بغیر کوہان کے، اور 2 کوہانوں والا، جو بھی اونٹ کی قسم ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان جانوروں کو کہا ہے بہیمۃ الانعام۔ یہ بہیمۃ الانعام جو ہیں ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ بکرا اس کی ساری قسمیں، اور اسی طریقے سے لیلا دمبا اس کی ساری قسمیں 2، اور گائے اور بھینس اور ان کی ساری قسمیں، اور اسی طریقے سے اونٹ کی ساری قسمیں جو ہیں یہ۔ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی انسان کو قربانی کرنے لگا ہے تو جو بڑے بڑے نقص ہیں نا، جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، ان میں سے یہ ہے کہ پہلے دیکھے جانور جو ہے یہ ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے کانا یا اندھا تو نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھے، اور اس کے بعد دیکھے یہ لنگڑا تو نہیں ہے، اور تیسرا یہ دیکھے بیمار تو نہیں ہے، اور چوتھا یہ دیکھے کہ وہ اتنا بڈھا ضعیف ہو گیا ہے کہ اس کی مکھ ہی کوئی نہیں اس کے ہڈیوں میں۔ اگر یہ 4 نقص اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ جانور، یا چاروں میں سے کوئی ایک نقص بھی پایا جاتا ہے تو جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جانور کا سینگ جو ہے، یہ آج کل آپ کو بتائیں کہ یہ خیالی کے پاس ہی باہر سے لوگ بیڑے لے کے آتے ہیں، اور وہاں بڑا کاریگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سینگ کٹ کے اوپر سے بڑے خوبصورت کر کے دعا لا کے 15 وہ ایک دن کے اندر ہی وہ ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیں، کسی بھی قسم کا جانور کا سینگ اگر کاٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ جانور کا جو کان ہے، یہ کان نہ اگلی طرف سے کٹا ہو، نہ پچھلی طرف سے، نہ نچلی طرف سے، نہ اوپر کی طرف سے، اور نہ ہی جانور کے کان میں گول سوراخ ہو۔ اکثر لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں جانور کی جا کے پٹھ بڑی دیکھتے ہیں، ہلا کے دیکھتے ہیں کہ گوشت کتنا ہے، یہ دیکھتے ہی نہیں اس کے کان کیا ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ایسا ہوا کہ میرے سامنے نہیں، میرے ساتھ ایک آدمی نے، اس نے لیلا خریدا ہے، اور لیلا ایک آنکھ سے انا تھا، اس نے دیکھا، یہی دیکھتا رہا، حافظ جی ٹو دے نال مل گیا جی، یقین کرو، میرے سامنے کھڑا، اچانک ہی اللہ کا کرنا ہوا کہ میری نظر پہ نہیں، میں کہا اس کی آنکھ دیکھو مجھے صحیح نہیں لگتی، اور وہ بیچنے والا تھا، بھج نس گیا۔ سب سے پہلے اور یاد رکھو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگوں، میں نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں میں نے دیکھنا بڑا خون نکلا بھائی بڑا ہی خون، یہ خون مکدا ہی نہیں۔ اور لوگوں، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق، شریعتوں کے مطابق جو شرطیں میں نے بتائی ہیں ان کا خیال رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے کہ نہیں۔ میں نے تو یہ دیکھنا ہے، تم نے کیا یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ گوشت اس میں اتنا ہے؟ ہاں، اگر زیادہ گوشت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گوشت کم بھی ہے، اس کی شرطیں پوری ہیں، تو جانور جو ہے اللہ کے فضل سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جانور کی بنیادی چیز سب سے پہلے جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کی عمر کے بارے میں۔ یاد رکھیں،
ہماری شریعت میں جانور کی عمر سالوں اور مہینوں میں نہیں. جو بندہ کہے نا 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 18 مہینے 11 مہینے 24 مہینے 32 مہینے سب جھوٹ ہے. اللہ کی شریعت میں ایک ہی بات ہے. جانور پکڑو, اس کا منہ کھولو, اس میں دیکھو کہ اس کے دانت 2 بڑے ہیں کہ نہیں نچلے درمیان والے. اس کو کہتے ہیں مسنہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی ہے, لا تذبحوا الا مسنہ. اب دیکھو لوگ دھیان سے سننا سارے, 4 لفظ بات نبی علیہ السلام نے کی ہیں. لا نہ کرنا, تذبحوا قربانی, الا جب تک مسنہ دوندہ نہ ہو جائے. اب نبی علیہ السلام نے یہ کوئی بات کہی ہے؟ بکرے کا نام آیا ہے, چھترے کا نام آیا ہے, گائے کا نام آیا ہے, اونٹ کا نام آیا ہے؟ کسی کا نہیں. ایک ہی بات ہے, جتنے بھی جانور ہیں دوندے سے کام نہیں ہونا چاہیے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دوندا ملتا نہیں. ٹھیک ہے, شریعت کہتی ہے کہ اگر نہیں نہ ملتا تو پھر تم ایسا کھیرا جانور لے سکتے ہو جس کے دانتوں کے اندر ورلا آ گیا, جسے پکا کھیرا کہتے ہیں, پھر انسان لے سکتا ہے. لیکن اگر نہ ملے, لیکن ہوتا کیا ہے, جانور ملتے ہوتے ہیں, چنگے پلے جانور ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ پاکستان اور ہندوستان میں ایک نواں کام چلا ہے, یہ صدقے کے بکرے. ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں صدقے کے بکروں والا. پھر سن لیں دھیان سے میری بات, اللہ کی شریعت میں صدقے کے بکرے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ہم نے اپنے پاس سے بنایا, یہ صدقے کے بکریاں دوسرے ہیں. اور کائنات کے رب کی قسم, دوندا دیکھو چاہے صدقے کے بکرے سے بھی چھوٹا ککڑ کے برابر کیوں نہ ہو جائے, اللہ نے گوشت نہیں کھانا, اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے. یہ بات اس لیے یہ لو جی یہ صدقے کا بکرا کوئی نہیں ہوتا ہے. میں اپنے پاس سے لوگوں نے اس قسم کی گپیں بنائی ہے. شریعت نے ایک اور پھر بات کہی ہے. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا, من کان لہو ساعتن. یہ قربانی فرض کیسے انسان کے اوپر ہوتی ہے؟ ہمارے کئی علماء نے یہ اس قسم کی باتیں کہی ہیں. جی قربانی تب فرض ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب ہو جائے. صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ جی 7.5 تولے سونے کی قیمت اس کے پاس ہو, یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس ہو. اور کائنات کے رب کی قسم یہ جھوٹ ہے بالکل. اللہ نے کوئی کسی قسم کا نصاب مقرر نہیں کیا. اللہ نے ایک ہی بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, من کان لہو ساعتن. وہ لوگوں جو سمجھتا ہے میں کر سکتا ہوں وہ کرے. اب یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا کہ تم کر سکتے تھے کہ نہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے انسان کی. کیوں؟ اللہ نے انسان کے اوپر چھوڑا کہ میں دیکھتا ہوں تم کرتے ہو کہ نہیں. شادیاں کر لیتے ہو, بیاہ کر لیتے ہو, بیٹیوں کو جہیزوں میں فریجیں دے لیتے ہو, اے سی دے لیتے ہو, بچوں کو اعلیٰ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھا لیتے ہو, بڑی بڑی ٹیوشنیں دے لیتے ہو. قربانی کرنے کا باری آتی ہے جی ہے ہی کچھ نہیں. کوئی بات نہیں, یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اور تم نہ کرو اور ساری زندگی بھی نہ کرو, اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے کسی انسان کی اگر وہ نہیں کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے اگر کافر ہو جائیں, اللہ کو کوئی پار نہیں ہے. اللہ کو کیا پار ہے؟ اللہ کے اوپر کیا بوجھ ہوگا کہ کیا میرا اوہو بندے کافر ہو گئے, میں سورج نہیں میرا چڑھنا, چاند نہیں چڑھنا. ایسی کوئی بات نہیں. یاد رکھو یہ اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ انسان کا کرنا ہے کہ تو قربانی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا. شریعت پھر یہ بات کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان چلو بڑا جانور نہیں لے سکتا, اونٹ نہیں لے سکتا, گائے نہیں لے سکتا, بکرا دمبا چھترا نہیں لے سکتا, چلو کم از کم اس طرح یہ کرے کہ گائے کی قربانی میں حصہ ہی ڈال لے اور نیت تو کرے نا, نیت. اور پہلے نیت سے پہلے صاحب ایسا ایسا نہیں کرنا, پہلے اگلے سال بھی نہیں کرنا, ساڑھے حالات نہیں ٹھیک. میں نے آپ کو بتائی تھی ایک دفعہ بات, آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے. میں شیرم والے باغ سے وہ چاند گاڑی میں بیٹھ کے پیپلز کالونی گیا, تو وہ تھا نا جو ڈرائیور, وہ کہنے لگا آفت جی میرا دل کرتا ہے میں اونٹ کراں, پر میں کی کراں, میرے تے پھر روز دے روٹی نہیں پوری ہوندی. میں نے اسے کہا اچھا پتہ ہے کیا,
تم اس طرح کرو، ایک گلا لو اور گلے کے اندر نا پیسے روز ڈالتے جایا کرو، سال لگ جائے، 2 لگ جائے، 3 لگ جائے، جب پیسے ہو جائیں کہ تم اونٹ کر لینا تم. اچھا عجیب بات ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال پورا گزرا، میں ادھر سے پیدل جا رہا تھا، وہی ڈرائیور جو تھا نا، اس نے آواز مار، اوے آفا جی. میں نے کہا یہ کون ہے بندہ آواز مار؟ میں نے پیچھے، اوے آیا جی، گل سنو گل سنو گل سنو. ہاں میں نے آپ کو پچھلے سال کہا تھا نا میں نے اونٹ کرنا دل کرتا ہے. آفا جی سارا سال میں 100 200 400 500 600 جمع کر کے چلو چھوٹا صحیح، لیکن میں نے اونٹ لے لیا ہے. سبحان اللہ سے. اور نیت تو انسان کی ہو نا، نیت تو انسان کھوٹا ہے، لینا چاہتا ہی نہیں ہے. تو بات یاد رکھنا کہ انسان جو ہے، شریعت کہتی ہے کہ چلو کم از کم حصہ ہی ڈال لو. یاد رکھیں یہ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے پرسوں کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے بتایا، حافظ جی میں نا چھوٹی جی وچھی لئی، چھوٹی ساری وچھی. میں کتنے کے لیے ہے؟ کہنے لگا جی حافظ جی میں لئیے 75,000 دی. اب 75,000 کے 7 حصے کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 10,000 اور 500 روپیہ ایک آدمی کا آتا ہے. اور کوئی کرنا چاہے تو صحیح ہے نا، کرنا بھی تو چاہے نا. اللہ کو گوشت نہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں میری بات ماننے کا شوق ہے کہ نہیں. تو گائے کے اندر 7 اور اونٹ کے اندر 10 ہیں. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، حصے دار جو ہیں اگر آپس میں حصے تقسیم کریں تو اس میں کوئی حصہ آدھا نہیں کرنا. مثلا ایک بندہ 3 حصے، ایک 4 حصے، 7 ہو گئے، ایک 2 حصے، ایک 5 حصے. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ 3.5 میرے 3.5 تیرے. یہ 1.5 نہیں ہونا، یاد رکھنا قربانی میں. اگلی بات، اونٹ کے اندر 10 ہے. اور ایک خاص چیز اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب نہ قربانی کرتے ہیں نا، تو قربانی کرتے وقت اونٹ کو 10 جگہ اس کو تکبیر پھیرتے ہیں اور گائے کو 7 جگہ پھیرتے ہیں. یہ میری دھیان سے بات سن لیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، کائنات کے رب کی قسم یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے کہ جانور کو ایک جگہ سے، ایک ادھر چھری ادھر چھری ادھر چھری ادھر چھری ادھر چھری، ایک جگہ اس کو چھری پھیرنی ہے. چاہے ایک بندے نے کیا، چاہے 7 بندوں نے کیا ہے، اور چاہے 10 بندوں نے مل کے اونٹ کیا ہے، چاہے ایک بندے نے کیا ہے، ایک جگہ ہی جانور کو، اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو نہر کرنا ہے. 2 جگہ چھری نہیں پھیرنی. عین ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ ایک زندہ جانور کو تو چھریاں مارا کرتا تھا، اس کی جان نہیں، تو چھریاں مارتا تھا. ادھر آؤ میرے سامنے حساب دو. تم اللہ کو کیا حساب دو گے پھر؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے شریعت نے یہ بات کہی ہے، حج میں اونٹ اور گائے دونوں برابر ہیں، دونوں کی 7 قربانیاں ہیں وہ جو حاجی لوگ گئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ حاجی، اگر کوئی حاجی میں شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی حج کرنے گیا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں، اس کو چاہیے حج وہاں جو قربانی کرنی ہے وہ الگ قربانی ہے. حج کی قربانی الگ ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی الگ ہے. اس لیے دوسری قربانی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ الگ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو لوگو، عید کے دن بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بیماروں کو، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی اس کو کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام کو لے کے آؤ، یہ عیدگاہ آئیں. اور جس نے نماز نہیں پڑھنی ہے، جس عورت نے، اس کو چاہیے کہ نماز کے وقت وہ الگ ہو جائے گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان کو کیا کہا کہ یہ آرام سے نماز سے الگ ہو کے خطبہ سنیں گی، دعا میں شریک ہوں گی، اور اللہ جو برکتیں تقسیم کرے گا یہ برکتیں حاصل کرے گی. اس کو کہا لے کے آؤ. اگرچہ کسی عورت کو پریشانی کے دن آ گئے ہیں، لے کے آؤ. لیکن ایک آدمی جو قربانی کر سکتا ہے وہ اگر نہیں کرتا، کائنات کا امام محمد رسول اللہ نے کہا یہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ بندہ کیسی بات ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے.
عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا سادہ مطلب ہے یہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے اہل ہی نہیں۔ قربانی کر سکتا تھا، حصہ تو ڈال سکتا تھا کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے اہل ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے رحمت کی دعا کریں گے، یہ دعا میں شریک ہونے کے اہل ہی نہیں یہ بندہ۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا اس آدمی کو مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی قربانی کے جانور ہیں نا، نبی علیہ السلام نے سارے کے سارے جانور جو تھے، بکری یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ آپ نے جب آخری حج کیا تھا اور ایک ہی حج کیا تھا، حج کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ایک بکری بھی کی تھی، گائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور 100 اونٹ بھی محمد الرسول اللہ نے کیے تھے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، صدقے جاؤں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کجلے لیلے بھی کیے تھے۔ کجلے حدیث میں آتا ہے ان کے چاروں پاؤں کالے تھے اور منہ بھی کالا تھا، آنکھیں یہ کالی تھیں۔ کجلے لیلے محمد الرسول اللہ نے کیے تھے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشین 2 چھترے کیے، اقرنین دونوں کے بڑے بڑے سینگ تھے، اقرنین املاحین دونوں چت کبرے تھے، ڈب کھڑبے جس طرح ہوتا ہے نا وہ کالا نشان۔ دوسرا اس قسم کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عظیمین اور بڑے موٹے تھے، اور موجوعین دونوں وہ تھے جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سارے جو جانور تھے نا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے وہ کیے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کیا کہ آپ کے پاس مال غنیمت سے پیسے آئے، یہ جانور آئے، نبی علیہ السلام نے قربانیاں جو تھی نا یہ لوگوں کے اندر غریب آدمی، اور جاؤ اپنے محلے میں جا کے کرو، اور جاؤ اپنے محلے میں کرو، اور لے جاؤ جانور کا جانور ثابت ہی لے جاؤ۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پورا جانور۔ اور آج بھی جو امیر آدمی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں 2-4 اور اگر تم نے 10-20 بکرے کرنے ہیں اور ان میں سے 2-4 گھر میں کر لو، باقی سارے غریب آدمی جو نیک آدمی دیکھ کے نا مسجد کا قاری ہے، مسجد کا امام ہے، کوئی حافظ صاحب ہے، ویسے کو 5 وقت کا نمازی ہے، ان کو پوری کی پوری قربانی دو، جا کے اپنے گھروں میں کریں۔ اور اللہ کو پتہ ہے یہ قربانی کس کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے ثواب جو ہے یہ کس کو دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے آپ نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انا علی کل بیت فی کل یوم اضحیہ۔ ایک سال میں اصل انسان کے اوپر جس کے پاس مال دولت ہے، قربانی ایک فرض ہے پورا ایک خاندان کے اوپر۔ خاندان کیا ہوتا ہے؟ خاندان ہوتا ہے 2 میاں بیوی اور ان کے بچے، یہ ایک خاندان ہے، ان کے اوپر فرض قربانی ایک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے جو 5 بندے ہیں تو 20 لے کرتے ہیں، کرو کرو کرو۔ اللہ کی مہربانی سے ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ فرض ایک ہے لیکن زیادہ کرنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ 20 رسول اللہ نے کیے تھے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ قربانی میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی۔ مثلا کو بندہ کہے لو ایڈا امیر آدمی تے ویکھو لے کنے کیتے سو، 4 لے کیتے سو، ایک اونٹ، بس اے تے 200 لیلا کر سکتا ہے نا۔ شریعت کہتی ہے حیثیت نہیں دیکھنی، یہ اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ ایک قربانی اس کے اوپر فرض ہے، وہ کرنے کے بعد اگر زیادہ کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، یہ اللہ اور اس کا مسئلہ ہے، یہ اپنے پاس سے کسی کو کوئی انسان جو ہے یہ مجبور نہ کرے۔ جانور اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو جانور کو ایسا ہو گیا کہ جانور مر گیا، نعوذ باللہ، ایسا بھی ہوا کئی بیچاروں کا، کئی میرے سامنے ہوا ہے کہ گلی میں انہوں نے بڑا پال لیا سی۔ تو اب کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، اگر وہ دوسرا لے سکتے ہیں تو لے لیں، اگر نہیں لے سکتے تو ان کے اوپر کوئی مجبوری نہیں۔ ہمارے کئی مولویوں نے اس قسم کی باتیں پتہ کی ہے
ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਹੋਣ ਕਰਨਾ ही पैना है, करना ही पैना। एवं अपने पास से गप्पे सुनाते हैं, रब से डरते नहीं ये लोग। एक सादा सी बात क्या है, अगर है वुसत तो कर लो, नहीं तो ना सही। और इसी तरीके से अगर किसी ने जानवर लिया है, जानवर लिया तो ईद से पहले पहले हुआ है, कुर्बानी करने से पहले पहले जानवर ने लंगड़ाना शुरू कर दिया है, जानवर को आँख में कोई चीज़ लग गई, काना हो गया है या बीमार हो गया है, तो याद रखो अगर उसके पास पैसे हैं तो दूसरा जानवर ले ले, अगर पैसे नहीं है अल्लाह ने उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं डाली। इसी तरीके से एक आदमी ने, फ़र्ज़ करो उसने एक बकरा लिया है, बकरा लेने के बाद उसको ख्याल आया यार पैसे कोल वावा आ गए ने, बकरा बेच के गाना ले लिए। याद रखना, जिस वक़्त इंसान कुर्बानी के लिए जानवर लेता है, पैसे देता है, उसी वक़्त वो जानवर अल्लाह का हो जाता है, ये इंसान बेच नहीं सकता उसको। वो अलग पैसों से और ले ले, गायें ले ले, 100 ऊँट ले ले, लेकिन उस जानवर को वो जो है ना वो तब्दील नहीं कर सकता। ये भी बात याद रखनी चाहिए। ईद का जब दिन हो, ईद के दिन सुबह के वक़्त गुस्ल करना, जुमा के दिन गुस्ल करना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गुस्ल करे, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खाना पीना कुछ नहीं, चाहे कुर्बानी करनी है चाहे नहीं करनी। ईद के दिन जब ईद पढ़ने आना है, बड़ी ईद उल अज़हा, खाना कुछ नहीं, लेकिन इसको ये ना कहे रोज़ा नहीं इसका नाम रखना कि रोज़ा रखा हुआ है छोटा सा, ना, ये अल्लाह का हुक्म है, रोज़ा नहीं है। ईद के दिन रोज़ा हराम होता है, इसलिए इसको रोज़ा नहीं कहना। आप घर से बग़ैर कुछ खाए पिए और याद रखें कि वज़ू लाजमी करें। ये बड़ी शिकायत मिली है कि हाफ़िज़ जी कई बंदे बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लेंगे न। आपकी बड़ी मेहरबानी, इसका ख्याल रखें, वज़ू करके आएँ, औरतें हों मर्द हो कोई भी हो, सारे जो हैं ये घर से जब चलें तो घर से ये तकबीरें जो हैं ये पढ़ते आएँ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये तकबीर, एक इंसान को अगर तकबीर नहीं आती वो एक लफ्ज़ ही बार बार कहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी कहे उसकी तकबीरें हो जाएंगी। लेकिन अगर वो तकबीर वो कहता है जो दूसरे साहबी अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये चाहिए, साहबी कहता है कि मदीना की गलियां आवाज़ से गूंज जाया करती थी। लोग अपने बच्चों को ओ पढ़ोए, आप भी पढ़ते थे। और औरतों को ये हुक्म है कि औरतें जो हैं ये अपने मुंह के अंदर तकबीरात जो हैं ये पढ़ेंगी, और ये तकबीरात जो है ये पढ़ती रहेंगी, मर्द भी औरतें भी, यहाँ तक कि इमाम आ जाएगा। इमाम आएगा तो इमाम के आने के साथ ही तकबीरें बंद, और जाती दफ़ा तकबीरें नहीं कहनी, जाती दफ़ा सिर्फ रास्ता बदलना है। ये बात याद रख लो, जाती दफ़ा तकबीरें नहीं, जाती दफ़ा सिर्फ रास्ता बदलना है। और इमाम आएगा बग़ैर आज़ान के, बग़ैर इकामत तकबीर के, इमाम 2 रकातें पढ़ाएगा। पहली रकत में वो अल्लाहु अकबर कह के सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद 7 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा और अपने हाथों को उठाएगा, अल्लाहु अकबर, एक दफ़ा ऐसे 7 मरतबा अल्लाहु अकबर, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने से पहले ये 7 तकबीरें कहेगा। और दूसरी रकत में ये जब ये खड़ा होगा, दूसरा सजदा करके बैठ के उठेगा, जब उठ के सबसे पहले सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा, सूरत फातिहा से पहले 5 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये 12 तकबीरें हैं, 7 और 5 12 तकबीरें ये ज़ायद होती हैं। बाकी नमाज के बाद आप खुतबा सुने, खुतबे के बाद दुआ, ये बड़ी अहम होती है दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया इन आज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन पहला दिन है कुर्बानी का, जो इंसान करे कुर्बानी। इंसान को, कोई इंसान अगर जानबूझ के कुर्बानी नहीं करता, ना करे,
دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن کر لے لیکن ثواب اس کا کم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کیے تھے پہلے دن، اور لوگوں پہلے دن 100 اونٹ، آپ بھی کہتے چلو میں پنجی کر کے 14 دن کر لے، نہ، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، دعا کی، اور دعا کے بعد آپ نے فرمایا لیلا تھے لے آئے، اور اسی جگہ محمد الرسول اللہ نے جانور ذبح کیا۔ یاد رکھیں اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، نہر کرنا ہے، اس کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پاؤں جو ہے یہ اگلا ہاتھ بایاں کھبا یہ اس کو بن کے باقی 3 پہ کھڑا ہوگا، تو اللہ اکبر کر کے آپ نے وہ برچہ اس کے گلے میں مارنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر تکبیر نہیں پھیرنی۔ اور میری بات سن لو لوگوں، سن لو، بعد میں تکبیر نہیں پھیرنی، وہ اللہ اکبر جو کیا تھا یہ اس کی تکبیر ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے گائے ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، یہ لیلا ہے، یہ دمبا ہے، اس کو آپ بٹھا کے کر لیں، اور اس کا بھی ایک جگہ یاد رکھیں تکبیر پھیرنی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور جانور کو کئی لوگ کرتے ہیں کہ وضو کراتے ہیں، وضو کئی جانور کو پتہ نہیں اور بھی کئی قسم کے کام کرتے ہیں، اس کا لہندے کی طرف قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے ہیں، اور کئی قسم کی آیتیں، یہ سب اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو لٹانے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو چھری پھیر دینی ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں، سب سے بڑی عزت والا دن جو ثواب والا پہلا دن ہے، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حاجی لوگ جتنے دن مینا میں رہتے ہیں یہ سارے دن قربانی کے ہیں۔ اب مینا میں کتنے دن رہتے ہیں؟ 70 کنکر مارتے ہیں، 70، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، کتنے ہو گئے؟ 28، تیسرے دن پھر 21، 49، اور چوتھے دن پھر 21۔ 70 کنکر میرے سونے نبی نے مارے تھے، 70 کنکر، تو 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی۔ اور چوتھے دن کب تک قربانی ہے؟ یہ قربانی یاد رکھے عصر تک نہیں، نہ، یہ مغرب کی اذان سے پہلے انسان جو ہے یہ چوتھے دن وہ اس کو کر سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے جو 3 حصے لوگ کرتے ہیں یہ ہماری شریعت میں نہیں، ہماری شریعت میں نہیں یہ 3۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جانور جب ٹھنڈا ہو گیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کچھ خود کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دوسرا کو اگر مانگنے آ گیا مسلمان تو اس کو بھی تم دے دو، یا کئی مانگنے نہیں آتے وَأَطْعِمُوا، اس کو گھر میں پہنچاؤ۔ کیسی بات ہے؟ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ذرا نا بڑے متکبرے ہوتے ہیں، اور جنہیں لینا ساڑھے گھر آوے، اسی نہیں کسی نے گوشت پہنچانا، اور ظالموں اللہ کہہ رہے کہ گھر میں جا کے پہنچا کے آؤ، اللہ کہہ رہے اللہ کے گھر میں پہنچا کے آؤ۔ جو کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی بھوکے مر جائیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا۔ آپ جا کے قربانی کا گوشت اسے دے کے آؤ، کچھ خود کھا لو، کچھ ان مسکینوں غریبوں کو دو۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قربانی کی تقسیم کرتے وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 رانا تے ہو گئے نا 2 ساڈیاں بھیناں دیاں، اگے پٹھ تے چامپاں ہو گئیاں وڈے بھرا دیاں، تے گردن دادے دے شورے کرنے واسطے رکھنی ہے، تو باقی کیا بچا؟ باقی وہ پھر بچ گیا اور چھچڑے۔ اور یہ قربانی اللہ کے لیے کی ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو للہ رب العالمین ان صلاتی و نسکی، میری قربانی یہ اللہ کے لیے کیسے ہو گئی؟ یہ تو قربانی تمہارے خاندان کے لیے ہوئی ہے، اور غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تم چھچڑے۔ کئی دفعہ نا مجھے ایسے لگتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ لوگ عید کے بعد 15 دن اپنی رانیں اور پٹھ اور چانپیں اور آگے گردن 15 دن بعد کروانے آتے ہیں کسائیوں سے، اور کئی 15 دن بعد اس کو روسٹ کرواتے ہیں۔ میں ویسے آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات،
کیا غریب آدمی کے اوپر ران اور گردن اور یہ چانپیں یہ حرام ہے اس کے اوپر؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ نے حرام کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، آپ نے اونٹ ذبح کیے، جب ان کو کہہ لیا نہر کر لیا، بسم اللہ واللہ اکبر، اونٹ نیچے گر پڑا، چھوڑ دیا اس کو، ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے جو مدینے کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے نا، ماڑے غریب باہر آئے سے ادھر ادھر سے، آپ نے ان کو کہا من شاء اقتطع، اوے اونٹ پورا پہ ہے، جتوں کٹنا جے کٹ کے لے جاؤ کر، اور لے جاؤ، میں نے تو اللہ کے لیے کر دی ہے قربانی۔ اور کھل جو ہے خاص کر کے یاد رکھیں، یہ مسکین آدمی کو دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسکین کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کئی نہ اپنے پاس سے جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، فلاحی ادارہ، NGOs، سب غلط ہے۔ غریب آدمی کو دے، مسلمان کو، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اور کھل جو ہے، کئی لوگ کھل بیچ کے پیسے دیتے ہیں، یہ مسئلہ سارے سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس آدمی نے اپنی قربانی کی کھل بیچ کے اس نے کسی کو بے شک پیسے دے دیے ہیں، لیکن اگر اس نے بیچی ہے تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا قربانی ضائع ہو گئی ہے۔ اس کو کہا بھائی مینوں نہیں پتا، لے جا، مینوں نہیں پتا کنے دی وکنی نہیں وکنی، مینوں نہیں پتا، لے جا، تیرا حصہ بس۔ قربانی میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، کہ کئی لوگ نا انتظار کرتے ہیں ساڈا جوائی نہیں آیا، ٹھہر جا پھر کرنے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ میں نے بات سنائی تھی کہ جوائی تیسرے دن ملتانوں آیا، تو تیسرے دن بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ 10ویں دن نہیں آیا، وہ تیسرے دن آیا تو پھر تیسرے دن قربانی کی ہے انہوں نے۔ اے جو جوائی آئے گا، اور قربانی جوائی کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ قربانی میں پھر ایک اور بات یاد رکھیں، قربانی آپ نے جس وقت جانور ٹھنڈا ہو جائے، یہ بات ساروں کے لیے، سب کے لیے، جس وقت جانور کو چھری پھیر لے ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد ہمارے یہاں ایک طریقہ بنا ہوا ہے، اس کا پیٹ چا کرتے ہیں اور کھال پرے کر کے اس کی ٹانگیں ننگی کر کے تھوڑا سا ٹک لگا کے تو کہتے ہیں چلو جی ہونے دی گردن کٹو۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جس وقت جانور ٹھنڈا ہو گیا آپ سب سے پہلے اس کی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اور آج بھی سعودی عرب میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جانور کو چھری پھیری ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے، سنے کھال لی اس نے نا، اسی وقت ایک بندے نے وہ گردن لے گیا، دوسرے بندے نے لا کے پٹ لے گیا، تیسرا لا کے لے گیا۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں جی پہلا پیٹ چا کریے نہیں تو رحم ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایسے اونٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قربانی جو ہے ساری غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب اونٹ کرنے لگے تھے نا، اونٹ، میں نے جب بھی یہ واقعہ پڑھا ہے یقین ماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹ لین میں لگے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو نہر کرنے لگے۔ آپ نے ایسے کیا، اللہ اکبر کر کے ایسے کیا، پچھلے اونٹ نے اپنی گردن آگے کر دی، دوسرے اونٹ نے اپنی گردن آگے کر دی کہ محمد رسول اللہ مجھے پہلے ذبح کر لے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی یہ سنت ہے، کوشش کرو کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ خود جو ہے کرو، نہیں تو یہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو۔ اللہ سب کی قربانیاں قبول کرے۔ اور ایک اور بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عرفے کا روزہ جو ہے جو رکھتا ہے نا، اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، 2 سال کے۔ اور عرفہ کیا ہوتا ہے؟ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے۔ بس یہ یاد رکھو، ایک لفظ سارے یاد رکھ لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، اے عرفہ حج کو کہتے ہیں، حج کو، جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے اس کا نام عرفہ ہے۔ اس دن جو انسان روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی قربانی کرنے والا وہ اللہ کے راستے میں 2 قربانیاں کرتا ہے، 2، مثلا کئی آدمی کی عادت ہوتی ہے بڑا موٹا تگڑا لینا ہے، میں ان کو کہتا ہوں 2 لے لو چنگے رہو گے،
اوے آفت جی چھوٹے 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 اور لے لو چنگے رہو گے. پتہ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جوٹا کرتا ہے نا جوٹا, قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی اور تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے. وصلی اللہ علی النبی.